سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 اور 41 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اور دعا کے جواب کا اعلان فرمایا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہے اور آپ کو بیٹا یحییٰ نامی دیا جائے گا اور اس کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی بات پر 100% یقین تھا، ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ ہر نبی اپنی نبوت پر اور اپنی شریعت پر جیسے امتی کو ایمان کی دعوت دیتا ہے ایسے خود بھی وہ ایمان لاتا ہے۔ ہر نبی اپنی نبوت پر اپنی شریعت پر جیسے وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ میری نبوت کو مانو، میری شریعت کو مانو، تو بالکل اسی طرح وہ خود اپنی نبوت پر بھی ایمان لاتا ہے اور اپنی شریعت پر بھی ایمان لاتا ہے۔ اور جیسے باقی امتی اس شریعت کے مکلف اور پابند ہوتے ہیں تو خود نبی بھی اس شریعت کا پابند اور مکلف ہوتا ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے فرشتوں نے بشارت دے دی، ان کو یقین تھا کہ جو میرے اللہ نے فرما دیا یہ ضرور ہوگا، سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی تردد والی بات، شبہ والی بات نہیں تھی۔ ہاں اس کے آگے ہو سکنے کی صورتیں 2 تھیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے مجھ بوڑھے کو دوبارہ جوان کر دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 92 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق ان کی عمر اس وقت 105 سال تھی جس وقت یہ بیٹے کی بشارت دی گئی۔ تو اب سوال انہوں نے یہ کیا کہ آیا دوبارہ اللہ ہمیں اپنی قدرت سے جوان بنا دے اور میری بیوی جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد کی صلاحیت کھو چکی ہے دوبارہ اس کو بھی جوان بنا دے، جیسے عورت کا دوبارہ دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، اس کی وہ کیفیت بنے، پھر اس طریقے سے میاں بیوی کی ملاقات ہو، پھر اس طریقے سے ہمیں اولاد ہو۔ ایک صورت یہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے میرے اسی بڑھاپے کی حالت میں، میری بیوی کے اسے بڑھاپے کی حالت میں بظاہر اولاد کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنی قدرت کاملہ سے دے دے۔ تو ان 2 صورتوں میں سے صورت کون سی ہوگی، اس کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی، قال رب انا یکون لی غلام۔ انا کے بارے میں عربی گرامر کا اصول یہ ہے، لفظ انا جو لکھا ہوا ہے، عربی گرامر کا اصول یہ ہے کہ اگر یہ فعل پر آئے تو عموم کیفیت کے لیے آتا ہے، اور اگر یہ فعل پر نہ ہو تو پھر عموم مکان کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فاتو حرثکم انا شئتم۔ اب یہاں پر ایک مستقل مسئلہ فقہ کا چلتا ہے کہ انا شئتم میں بیوی کے پاس آنے کا جو طریقہ بتلایا جا رہا ہے اس میں عموم مکان مراد ہے یا عموم کیف مراد ہے؟ تو ہم حنفی یہ کہتے ہیں کہ عموم کیف مراد ہے، اور دلیل ہماری یہی ہے کہ انا شئتم فعل پر داخل ہے، اور فعل پر جب انا ہے تو عربی گرامر کی تمام کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عموم کیف کے لیے ہے۔ تو یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیفیت کے بارے میں اللہ سے سوال کیا، فرمایا رب اے میرے پروردگار انا یکونو، کیسے ہوگا، یعنی کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا لی غلام، میرے لیے بیٹا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، میرے بڑھاپے کے ہوتے ہوئے ہوگا یا بڑھاپے کو جوانی میں بدلا جائے گا، میری بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے ہوگا یا میری بیوی کے اندر دوبارہ اولاد کی صلاحیت پیدا کر کے پھر ہوگا۔ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ تحقیق پہنچ چکا مجھے بڑھاپا۔
وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی اولاد کی صلاحیت بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ تو جواب یہ دیا گیا کذالک، جیسے آپ ہیں، جیسے بیوی ہے اسی طرح ہوگا۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جوانی بڑھاپے کا معاملہ ہمارا ہے، ما تحت الاسباب ہے، اللہ ما فوق الاسباب کرتا ہے۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اور اسباب میں بھی تاثیر میرا اللہ پیدا کرتا ہے۔ پانی کے اندر تاثیر ہے ڈبونے کی، لیکن کب؟ جب میرا اللہ چاہے۔ آگ میں تاثیر ہے جلانے کی، لیکن کب؟ جب میرا اللہ چاہے۔ چھری میں تاثیر ہے کاٹنے کی، لیکن کب؟ جب میرا اللہ چاہے۔ زہر کے اندر تاثیر ہے بندے کو مار دینے کی، لیکن کب؟ جب میرا اللہ چاہے۔ ورنہ پانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بمائے اپنی قوم بنی اسرائیل کے، کوئی کشتی نہیں، کوئی اسباب نہیں، کچھ نہیں ہے، دریا کے اندر جا رہے ہیں اور پاؤں بھی گھیلے نہیں ہو رہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے دریا کے اندر گھوڑے سفر کے لیے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دریا عبور کرنا ہے، گھوڑوں پہ ہیں، گھوڑے اندر ڈال دیے تو کسی گھوڑے کا پاؤں بھی گھیلا نہیں ہوا۔ اللہ چاہے تو پانی نہ ڈبو سکتا ہے، نہ گھیلا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چغے میں ڈالا گیا، اور آگ اتنا کہ 6 مہینے سرکاری وسائل استعمال کر کے وہ ایندھن اکٹھا کیا گیا، سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے، حکومت نے انتظام کیا، 6 مہینے لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے اور بہت بڑی آگ جلائی، منجنیق کے ذریعے ان کو ڈالا گیا، اس کے بغیر آگ میں ڈال نہیں سکتے تھے، خود جلنے کا خطرہ تھا۔ اوپر اتنے تک آگ کا گرمی اور سیک جا رہا ہے کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر بیٹھے ہیں، اسی آگ کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور بعد میں جب پوچھا جاتا ہے اے ابراہیم تیری زندگی کے سب سے زیادہ سہولت والے دن کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ جو میں نے آگ کے چغے میں گزارے تھے، بڑی سہولت تھی، جتنا مزہ اس وقت آیا وہ کسی اور وقت نہیں آیا۔ روایت تو ویسے ثابت نہیں ہے، لیکن بیان کی جاتی ہے کہ نمرود جو اس وقت آگ میں ڈلوانے والا تھا، وقت کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سجدہ کرواتا تھا اپنا، اس کی بیٹی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تجھے آگ نے نہیں جلایا، تو اگر میں بھی آگ میں جاتی تو مجھے بھی نہ جلاتی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو ایمان لے آتی اور پھر آتی، تجھے بھی نہ جلاتی۔ اگر تو میری شریعت پر، میری نبوت پر ایمان لے آتی اور پھر تو اسی آگ میں آتی، تجھے بھی نہ جلاتی۔ وہ آگ ایمان والوں پر حرام تھی۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، معصوم ہیں، نرم و نازک گردن ہے، اور چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور وہ چلانے میں مخلص ہیں، ذبح کرنے میں مخلص ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے میں مخلص ہیں، لیکن چھری چلی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اسباب کے درجے میں میرے اللہ کی محتاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کے، کہ سارے اسباب موجود ہیں، میں ارادہ بھی کرتا ہوں، چاہتا بھی ہوں ایسا ہو جائے، لیکن پھر بھی نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کوئی ذات اور ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارا نظام ہے، ورنہ سبب بھی موجود ہے، میں چاہتا بھی ہوں کہ ایسا کروں، اور کر سکنے کے لیے کوئی بظاہر رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن ہوتا وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، ہوتا وہ ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور جگہ پر فرمایا فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، اللہ کے ارادے کا نام
وجود ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہوا اس کو وجود مل گیا، اس کو وجود مل گیا۔ کن فیکون، ہو جا، بس ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ بوڑھے ہیں، بیٹا ہوگا، بیوی بوڑھی ہے بظاہر بانجھ ہے، بیٹا ہوگا۔ اور فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال کیا، یا اللہ پھر اگر اس بڑھاپے میں ملتی ہے اولاد کی نعمت تو پھر تو جلدی ملے نا۔ تو ایک تو ہے کہ پھر ہمیں پتہ چاہ کے چلے، جب چند مہینے گزر جائیں بیوی حاملہ ہے پھر پتہ جا کے چلے۔ ایک ہے کہ یا اللہ جوں ہی حمل ٹھہرے ہمیں فوراً پتہ چل جائے، خوشخبری کا ہمیں فوراً پتہ چل جائے، اس کی کوئی نشانی بتا دیجئے، مجھے پتہ چلے کہ آج میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا۔ تو اللہ پاک نے نشانی یہ مقرر کی، فرمایا تیری زبان بندوں کے ساتھ کلام کرنے سے بند ہو جائے گی، تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا، تیری زبان بند ہو جائے گی، ہاں اللہ کا ذکر ہو سکے گا۔ کیا پتہ چلا کہ زبان دنیا کی باتوں سے بند ہو جائے گی اور اللہ کے ذکر اور تسبیح میں چلتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت مل رہی ہے، اولاد مل رہی ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی بھی نعمت ملے تو رجوع کدھر کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اور کوئی بھی نعمت ملے تو عبادت میں اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت ملے تو اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے، ذکر ہونا چاہیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، نعمت نہیں ہوتی ہے، مشکل میں ہوتے ہیں، پھر تو رب بڑا یاد ہوتا ہے، اور جب آسانیاں آتی تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ جب کشادگی آ جاتی ہے، چاہے وہ مال کے لحاظ سے آ جائے، مکان کے لحاظ سے آ جائے، صحت کے لحاظ سے آ جائے، کوئی اور خوشی ہو، پھر خوشی میں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ غمی میں خدا کو یاد کرنا یہ تو کافروں کا شیوا ہے، یاد رکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کی کشتیاں دریا کے اندر ڈاواں ڈول ہوتی تو اس وقت خطرہ لگتا، بس گئے، تو پھر خدا کو یاد کرتے تھے۔ ہاں جس وقت کشتی پار ہو جاتی، بچ جاتے، پھر ناشکرے بن جاتے تھے۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، گھر میں فوتگی ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل پڑ جاتی ہے، تو پھر نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، راتی بھی عبادت میں، تسبیح بھی ہاتھ میں آ جاتی ہے، مصلی بھی آ جاتا ہے، دیندار بھی یاد آ جاتے ہیں، ختم قرآن بھی یاد آ جاتے ہیں، آیات کریمہ بھی یاد آ جاتی ہے، فلاں پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جس وقت وہ چند دن گزرتے ہیں لگتا ہے ان کے گھر میں کوئی بیمار ہوا ہی نہیں تھا اور ان کے گھر میں کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔ ہمارا یہ بچہ عبداللہ بیمار ہوا تو سارے ایسے لگتا تھا جیسے معلوم ہوتا ہے ولی اللہ ہیں اس گھر میں، اور اللہ پاک نے اس کو صحت دے دی، شکر ہے اللہ کا، اللہ مزید صحت دے۔ آپ پتہ نہیں وہ بیچارہ خود بھی مسجد میں نہیں آتا۔ کتنے ہم کیسے لوگ ہیں؟ اس کا مطلب ہے مفاداتی ہیں ہم، اللہ کو بھی اپنے مفاد کے لیے یاد کرتے ہیں۔ وہ جی مشکل ہے، ذرا کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، حضرت جی دعا کرنا، طلباء سے بھی دعا کرانا، اور کبھی نہیں کہا حضرت جی اللہ کا شکر ہے اللہ نے کاروبار میں اتنا بڑا نفع دے دیا ہے، اب اللہ کا شکر کرنے کے لیے اب میں ختم پڑھا رہا ہوں، اب اللہ کا شکر کرنے کے لیے طلباء کی دعوت کرنا، مشکل میں یاد کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار مقرر کر دیجئے میرے لیے کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دیجئے جس سے پتہ چلے کہ میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے، خوشخبری آنے والی ہے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا آیتو کا، تیری نشانی کہ تیری بیوی کو حمل ٹھہر گیا، اللہ تکلم الناس، کہ نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، ہم اگر اشارہ کرے گا، چاہے ہاتھ سے کرے چاہے سر سے کرے، اشارے سے لوگوں سے بات کر سکے گا، زبان سے بات نہیں کر سکے گا۔ جب تیری زبان یوں بند ہو جائے تو بس سمجھ لینا کہ بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، لیکن اس وقت بھی اللہ کی یاد کثرت سے کرنی ہے۔ نبی ہے، پہلے بھی تو اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن فرمایا اب اور زیادہ اللہ کو یاد کیجئے، کثرت سے یاد کیجئے۔
اور ذکر میں نے پہلے بھی شاید کئی مرتبہ کیا، ذکر زبان کا کام نہیں ہے، یاد رکھو، ذکر دل کا کام ہے۔ ذکر کا معنی یاد ہے، اور یاد دل میں ہوتی ہے۔ زبان پر تو مذاکرہ ہوتا ہے، زبان پر تو تذکرہ ہوتا ہے، یاد ہمیشہ کسی کی بھی ہو دل میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی یاد دل میں، دل کو اللہ کی یاد سکھاؤ، دل کو اللہ کی یاد کا عادی بناؤ، دل پر محنت کرو کہ دل اللہ کی یاد میں جاری ہو جائے۔ ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ دنیا کا کام کر رہے ہوں، عورتیں خاص کر اس کا اہتمام کریں، اور جن لوگوں نے کیا ہے، عورت کپڑے دھو رہی ہے، عورت برتن دھو رہی ہے، عورت جھاڑو دے رہی ہے، عورت روٹی پکا رہی ہے، سالن پکا رہی ہے، دل اللہ کی یاد میں اپنا کام کر رہا ہے، تو بتائیے پھر گھر کے ان کاموں میں برکت آتی ہے۔ اللہ کی یاد کے ساتھ جب دنیا کا کام ہوگا تو پھر اس کام میں بھی برکت ہوگی۔ کوئی ڈرائیور ہے، وہ اپنی گاڑی چلا رہا ہے، دل اللہ کا کام، اپنا اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو فرمایا دل کو تو اپنے شاد کر، رب کو تو اپنے یاد کر، اجڑا وطن آباد کر۔ یہ دل ایک وطن ہے، اس میں اللہ رہتا ہے، اگر اس میں اللہ کی یاد ہو تو یہ آباد ہے، اور اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ اجڑ گیا ہے۔ تو اجڑا وطن تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، ہمیشہ آباد وطن اچھا لگتا ہے۔ اس لیے دل کو تو اپنے شاد کر، رب کو تو اپنے یاد کر، اجڑا وطن آباد کر۔ یہ اجڑا وطن آباد کر کیوں؟ گر عاقبت درکار ہے، اگر آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو دل کی آبادی کے بغیر آخرت میں انسان کو کامیابی نہیں ملنی۔ تو فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کیجیے۔ اب یہ تسبیح زبان کا کام ہے، تسبیح زبان کا کام ہے، لیکن ذکر یاد وہ دل کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔